نہیں، ترنم سے یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے. آسمانوں سے فرشتے ترنم کی وجہ سے نہیں اترتے، دل کے درد کی وجہ سے اترتے ہیں، دل سے کی ہوئی تلاوت کی وجہ سے اترتے ہیں. اللہ تعالی تلاوت سننے کی فرمائش جو ہے وہ ترنم کی وجہ سے نہیں کرتے. اس صحابی کا دل کتنا صاف ستھرا، پاکیزہ اور زبردست ہوگا جس کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ سورہ بینہ سناؤ. امام عاصم کوفی کی تلاوت کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے نبی خواب میں آ کر شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی آپ بڑی زبردست اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے ہیں اور ہم نے بڑی کوشش کی یہ خوشبو خریدنے کی، کہیں سے ملی نہیں. تو فرمانے لگے زندگی کے آخری حصے میں شاگردوں نے مجبور کیا کہ اب تو پوچھیں گے بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے لاتے ہیں آپ. تو فرمانے لگے ایک رات تلاوت کرتے کرتے سو گیا تھا، خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا کہ عاصم تم کتنی زبردست تلاوت کرتے ہو، تم کتنی پیاری تلاوت کرتے ہو، میرا جی چاہتا ہے میں تمہارا منہ چوم لوں. پھر اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ آگے بڑھائے، میں بھی آگے ہو گیا. حضور نے یوں دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے قریب کیا، میرے لبوں پر لب رکھ کے اللہ کے نبی نے بوسہ لیا اور فرمایا اس دن سے لے کر آج تک جب میں بولتا ہوں تو خوشبوؤں کے ہلے اٹھتے ہیں. یہ کچھ ترنم سے تلاوت کرنے والے نہیں تھے، یہ درد دل سے تلاوت کرنے والے تھے، حقیقی قرآن مجید پڑھنے والے لوگ تھے، مست ہو کر تلاوت کرتے تھے یہ لوگ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اگر نماز اور تلاوت پر، قرآن مجید کی تلاوت پر اور نماز پر واقعات سنے تو بندہ دنگ رہ جائے. کیسے لوگ تھے یہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن حاشد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کئی دفعہ میں آخری صف میں کھڑا ہوتا تھا، صرف رونے کی آواز محسوس ہوتی تھی، تلاوت کی سمجھ نہیں آتی تھی. نماز میں رویا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے آخری صف میں. ان کی صفیں ہماری طرح نہیں ہوتی تھی کہ ایک صف میں 3 آدمی کھڑے ہیں. مسجد نبی کا ماحول، اللہ کے نبی کی وصال کے بعد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مسجد نبی کے نمازیوں کی کتنی تعداد ہوگی اندازہ لگاؤ. وہ قرآن مجید بھی غضب کا پڑھا کرتے تھے اور نماز بھی غضب کی پڑھا کرتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں حقیقت یہ ہے کہ دین کا ہر شعبہ اس کا صحابہ کرام نے حق ادا کر دیا. وہ ذکر ہو، کیونکہ تصوف کی میں نے آج کی گفتگو جو شروع کی اس میں یہ ہے کہ سلوک کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت اور نماز. یاد رکھو وہ والدین جن کی اولاد قرآن مجید پڑھ گئی ان پر ان کے ذمے ہے وہ اپنی اولاد سے روزانہ تلاوت کروائیں، روزانہ کی بنیاد پر بچوں سے قرآن مجید اٹھوائیں، وہ روزانہ قرآن مجید کی زیارت کریں، قرآن پاک کو دیکھیں. ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کئی سال گزر گئے ہوتے ہیں، 10 سال گزر گئے ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھے ہوئے، اور اس کے بعد تاحال ایک ختم کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. 2 دفعہ قرآن مجید کو ختم کرنا سال میں، یہ قرآن مجید کا حق ہے. اور جو نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قرآن مجید ناظرہ ہی صحیح پڑھنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ اس صلاحیت کی ناقدری کر رہا ہے. قرآن مجید کا ناقدری کرنے والا ہے یہ ظالم. قرآن مجید کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہا ہے. میں کسی کے گھر چلا جاؤں، میری کوئی ناقدری کرے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کے گھر دوبارہ جاؤں. تو قرآن مجید کی جو ناقدری کرتے، یہ تو کلام خداوندی ہے.
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ذاتی چیز ہے، باقی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، قرآن مجید بنایا نہیں گیا، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے اللہ کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا تکلم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تکلم ادا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شان کے لائق ہے جس کو ادا کیا، وہ جملے ہیں قرآن مجید، اور خط ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو کسی کو خط لکھے پتہ چلے کہ صاحب نے تو ہمارا خط پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ تو قرآن مجید جو پڑھنے کی زحمت گوار، اس کو زحمت سمجھتا ہے۔ دروس قرآن کی جہاں پر نشستیں لگتی ہیں جن مساجد میں، وہاں کے ائمہ کا درد آپ سنو، آپ کو پتہ چلے کہ وہ بیچارے کتنے دکھی ہوتے ہیں۔ ہمارے طلاق کے مسائل کچھ دن پہلے چلتے رہے، ایک ساتھی نے طلاق کے مسائل مجھ سے پوچھے، یہ قریب کا تھا، دل نہیں کیا کہ اس کو مسئلہ بتایا جائے، دفع ہو جائے، تجھے جب ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تجھے ان مسائل کی ضرورت ہوتی تو مسجد میں آتا نا، درس قرآن میں پتہ چلتا قرآن کیا کہتا ہے طلاق کے مسائل کے بارے میں۔ بھرے محلے میں ہم کیا گلا شکوہ کریں کہ درس قرآن میں 2-4 ہوتے ہیں، نماز میں بھی وہی صورتحال ہے۔ اس میں ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں مفت میں مل گیا ہے نا۔ فلسطینیوں کی طرح اگر ہم ظلم کی چکیوں سے گزرے ہوتے تو ہمیں احساس ہوتا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فری میں جو چیز مل جائے اس کی عموماً قدر نہیں ہوتی۔ تو سلوک کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں، جو ذکر مست ہو کر نہیں کرتا، قرآن مجید کی تلاوت میں جو اپنے آپ کو غرق نہیں کرتا، جو نماز مزے لے کر نہیں پڑھتا۔ نماز تو ہے ہی مزے کی عبادت۔ مشائخ نے لکھا ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور کی معراج، جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنے محبوب کو بلایا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، نماز حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ بندہ جب خالق کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، دوسرے لفظوں میں آؤ ملاقات کی طرف، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہم نے تو جانوروں کو چارہ ڈالنا ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمارے تو بیوی بچے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ملاقات کے انکاری ظالم ہیں ہم۔ دیکھو، مجلس ذکر کی جو نشست ہوتی ہے یہ آپسی مذاکرہ ہوتا ہے، کہنے والے میں بھی بہت ساری کمزوریاں اور کمیاں کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں، سامنے مجمع پر بھی۔ اب جو بیان کی تیاری ہے اس طرف ابھی شروع ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے یہ 3 چیزیں سلوک کی بنیاد یہ بعد میں لکھی ہیں، اصل یہ 4 چیزیں تقریباً وقت جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ سلوک کی بنیاد یہ 3 چیزیں، ہم ان 3 چیزوں کو اختیار کریں۔ ذکر کثرت سے کریں، تلاوت مست ہو کے کریں، نماز میں بہانے بنائیں، نماز تو ہے ہی اللہ سے ملاقات کا بہانہ، مومن تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ فجر کی نماز، فجر کے بعد جس طرح عاشق ہوتا ہے نا، اپنے محبوب سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی اشراق کے بہانے آ گیا، کبھی چاشت کے بہانے آ گیا، کبھی وضو کیا ہے چلو صلاۃ تحیۃ الوضو ادا کر لوں، کبھی اس بہانے، کبھی وہ اوابین کے بہانے، کبھی وہ تہجد کے بہانے، کبھی وہ جی مشکل آئی ہے چلو 1-2 رکعت نفل ادا کر کے اپنی مشکل کے حل کے لیے صلاۃ حاجہ پڑھ کے دعا کر لوں، وہ بھی مجھ سے بس گلی میں چلتے تھوڑی بد نظری ہو گئی تھی، چلو میں صلاۃ توبہ ادا کر لوں۔ تو مومن تو نماز کے بہانے ڈھونڈتا ہے، مومن نماز کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات میں نے عرض کی کہ ایک سالک جو ہے بیعت بھی ہوتا ہے اللہ والے کے، اسباق کی ترتیب میں بھی وہ چل رہا ہوتا ہے، سبق بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سبق ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا،
10 سبق ہو گئے، 15 اسباق ہو گئے، مسلسل سبق در سبق بدلی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا اس کی پہلی وجہ یہ ہے وحدت مطلب میں کوتاہی۔ وحدت مطلب میں کوتاہی کا مطلب یہ ہے مقصد لے کر وہ تصوف کی لائن پر نہیں چلتا، اس کو ضمنی چیز سمجھتا ہے۔ مقصد بنا کر جو تصوف کی لائن پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے۔ ہم مقصد لے کر نہیں چلتے، ٹائم ملا تو ٹھیک ہے، خانے وال حضرت جی کی مجلس ذکر میں چلے جائیں گے، ٹائم نہیں ملا تو نہیں صحیح۔ یہ مقصد لے کر نہیں چل رہا تصوف کی لائن میں، اس کو اپنا مقصد بنا کر پھر مستقل بنیادوں پر اس پر چلنا یہ ضروری ہے۔ ہم بیعت ہو جاتے ہیں لیکن اس کو ضمنی چیز رکھتے ہیں، جس طرح کوئی کام ایسا ہے جو ذمہ لگایا گیا، چلو یار دیکھیں گے، ہو گیا وقت مل گیا تو کر لیں گے، وقت نہیں ملا تو نہیں۔ مراقبہ کیا تھا نہیں کیا تھا، سبق کیا تھا آج نہیں کیا تھا، جی کیوں نہیں کیا تھا؟ بس وقت نہیں ملا، تو مقصد نہیں سمجھا تو وقت نہیں ملا نا۔ جانوروں کو چارہ ڈالنا اس کو مقصد سمجھتے ہیں تو ڈالتے ہیں، پیٹ بھرنے کو مقصد سمجھتے ہیں تو دن میں کھانا ضرور کھاتے ہیں۔ اگر بیمار ہو گئے دوائی لے لی، اس دوائی کو کھاتے ہیں مقصد سمجھ کر کے ہمیں شفا چاہیے۔ اگر ہم نے روحانی بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کو اپنا مقصد سمجھا ہوتا تو ہمارے اسباق کا ناغہ بھی نہ ہوتا۔ ہم نے مقصد نہیں بنایا اس کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جب تک تمہیں ہر شے سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو اس وقت تک تو تمہارا ایمان جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دنیا کے ہر چیز سے جب تک زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کو ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کو جو مقصد نہیں سمجھتا، بھلا اس سے بڑا اور ظالم کون ہوگا؟ اور وہ ذات تو انسان سے کہہ رہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہو۔ ہمیں ہر شے عزیز ہے، اولاد کی ضروریات عزیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے جو محنت کرنی چاہیے تھی اس محنت کو ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا۔ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا اس کو مقصد سمجھا ہے، گھر میں گائیں کھڑی ہے اس کو چارہ ڈالنا اس کو مقصد سمجھا ہے، پانی پلانا اس کو مقصد سمجھا ہے، حتیٰ کہ جہاں پر اس کو باندھا جاتا ہے اس کے نیچے سے گوبر اور گند اٹھانا اس کو بھی مقصد سمجھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کو ہم نے مقصد نہیں سمجھا، اور وہ اللہ گلہ کرتا ہے۔ حضرت عطا ابن رباح رحمۃ اللہ، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر الہام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ابن رباح کے دل پر اللہ نے الہام کیا اور فرمایا عطا